بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رواه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان. محترم حضرات، ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے یہ حدیث پاک نکاح سے تعلق رکھتی ہے۔ نکاح انسان کی ایک ضرورت ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے وہ بچا لیتا ہے۔ مثلا نکاح کرنے کے بعد انسان کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، انسان کی زبان محفوظ ہو جاتی ہے، انسان کے کان محفوظ ہو جاتے ہیں، انسان کے دل و دماغ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور انسان بہت بڑی برائی یعنی حرام کاری اور گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو نکاح کو شریعت میں یعنی یہ کہا گیا ہے کہ نکاح کر لیا جائے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے جو نکاح کر لیتا ہے، اس لیے کہ نکاح کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں انسان پر عائد ہو جاتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کا خرچ، انسان کے لیے نان نفقہ اور کسوہ اور رہائش، یہ ساری چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان جسے کہا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری شوہر کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوہر پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ گناہوں سے بچانے کے لیے لوگوں کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اگر گنجائش اگر نہ ہو تو بعد میں مہر ادا کر لیا جائے، خواہ وہ قسطوں کے ذریعے سے ہو یا اسی طریقے سے 2 حصوں میں ہو، 4 حصوں میں ہو، آپس کی اپنی رضامندی کے مطابق، لیکن بہرحال نکاح کر لیا جائے، چونکہ نکاح کے اندر تاخیر اگر کی جائے گی تو انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، کہ انسان کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، بیوی کا خرچ وہ اٹھا سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے اور ساری چیزوں سے نوازا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کے لیے انسان کے پاس پیسے اگر نہ ہوں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نکاح کر لو، بعد میں ادا کر دینا چاہیے۔ جب نکاح کیا جائے تو اس صورت میں نکاح کے اندر پیسے کو بلا وجہ خرچ کرنا یا فضول خرچ کرنا یا اسراف جسے کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ پر فرمایا: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بندوں کو اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ بندے ان نعمتوں کو بوقت ضرورت، بقدر ضرورت استعمال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کریں، لیکن بلا وجہ اس کو ضائع کرنا، مثلا نکاح کے موقع پر شادی خانوں کی سجاوٹ پر بڑی رقم کا برباد کر دینا، یہ اسی طریقے سے آتش بازی ہے، پٹاخے وغیرہ پھوڑنا ہے یا بجانا ہے، یا ایسے ہی دیگر اور چیزیں جس کی وجہ سے کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ آخرت میں پکڑ کا وہ ذریعہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے اس کو بہتر نہیں سمجھا ہے۔ نکاح کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم خرچ کیا جائے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ شریعت تو انسان کو بخیلی اور کنجوسی کی تعلیم دے رہی ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پیسے کا استعمال کچھ اور جگہ پر بھی ہو سکتا تھا، کہ اتنی بڑی رقم کو برباد کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے۔ ہاں، جو چیزیں ضروری ہے نکاح کے اندر وہاں پر خرچ کرنا، ولیمے کے اندر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا، یہ اسی طریقے لوگوں کی ضیافت، بشرطے کہ وہ
فضول خرچی کے حدود میں داخل نہ ہو جائے، وہاں پر خرچ کرنا اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ لڑکی والوں پر تو کسی قسم کا کوئی بوجھ شریعت نے ڈالا ہی نہیں ہے، نہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آنے والوں کھانا کھلائے، نہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے والوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کوئی ذمہ داری بطور واجب ہونے کے ایسی ہے ہی نہیں۔ نکاح بہت زیادہ آسان شریعت میں کیا گیا ہے کہ مثلا ایجاب اور قبول، کہ بچے کی جانب سے ایجاب اور لڑکے کی طرف سے قبول، اور اس کے اندر دو مسلمان عاقل و بالغ یعنی اس طریقے سے گواہ جب موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بچی اور دوسرا بچہ جو بالغ ہیں، باشعور ہیں، جب ایجاب اور قبول کر لیتے ہیں، اب اس صورت میں ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے وہ زوجین یا میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ اتنا آسان ہے۔ نہ رقوں کے تعلق سے شریعت نے حکم دیا ہے، نہ گھرے گھر جا جا کر دعوت دینے کا حکم دیا ہے، نہ اسی طریقے سے دوسرے شہر کو جا کر لوگوں کو مدعو کرنے کے تعلق سے کوئی حکم دیا گیا ہے۔ ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ جو لوگ موجود ہیں ان کی موجودگی کے اندر نکاح کر لیا جائے آسان طریقے سے۔ تو بہرحال ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس کو روایت کیا ہے ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس کا بار کم سے کم پڑے۔ یہ حدیث پاک کا یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نکاح بہت بابرکت ہے، یعنی ایسا نکاح کہ جس کے اندر کم سے کم مال کو، روپے کو خرچ کیا گیا ہو، وہ بہت زیادہ بابرکت ہے۔ جس کے اندر کم سے کم بار کو اپنا یعنی اس طریقے سے اپنے اوپر لادا گیا ہو یا کم بار اٹھایا گیا ہو۔ بار کے معنی آتے ہیں، بوجھ کے معنی آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرض لینا لوگوں سے، یہ اسی طریقے سے اپنی چیزوں کو رہن رکھ دینا، یا ایسے ہی رہائشی مکان ہے اس کو فروخت کر دیا جائے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اس واسطے کہ جب اتنی آسانی کر دی گئی، بچے والوں پر کسی قسم کا بوجھ ڈالا نہیں گیا، لڑکے والوں پر صرف ولیمے کی، وہ بھی اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش کے مطابق ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اتنے آسان چیز کو اپنے ہاتھوں عمل یعنی اس کو مشکل کر دینا، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں لادا گیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا گیا۔ اس لیے آپ نے بات ارشاد فرمائی، امت کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے نکاحوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت اس وقت خوب عطا فرمائیں گے بشرطے کہ تم کم سے کم اس کے اندر خرچ کرو، یعنی اپنے مال کو، اپنے روپے پیسے کو۔ ایسرہ مؤونتاً آپ نے فرمایا۔ اس حدیث پاک نے امت کو ہدایت اور رہنمائی فرمائی کہ شادیاں ہلکی پھلکی اور کم خرچ کی ہونی چاہیے، جیسے مہر کم ہو اور زیادہ فضول خرچیاں نہ ہوں، ایسی شادی میں برکت ہوتی ہے۔ افسوس کہ آج امت نے فرمان رسول اور ہدایت نبی کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے امت مختلف پریشانیوں، مشقتوں اور الجھنوں میں مبتلا ہوتی ہے کہ نکاح کے موقع پر قرض لے لیا جاتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ادائیگی میں ایک وقت لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔